آپ کو اسی زمن میں سناتا چلوں. دو دوست تھے. ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست کو قرض کیا. 3000 دینار اس شخص نے اپنے ایک دوست کو دے دیے. اب وہ بندے کا معاملہ ایسا ہوا, تجارت میں اپنے اس دولت کو اس نے لگا دیا, تجارت میں نقصان ہو گیا. اب دیا ہوا جس لڑکے نے, جس دوست نے اپنے دوست کو پیسے دیے تھے, رقم دی تھی, اب واپس لینے کا وقت آ گیا. اب یہ اپنے معذرت کا ہے, اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہا ہے کہ میں معذور ہوں, میں نہیں دے سکتا. میں نے جو رقم تجھ سے لی تھی, میں نے جو رقم تجھ سے قرض کے طور پہ دی تھی, میں نے فلاں تجارت میں لگا دی. اب میری اس تجارت کا نقصان ہو گیا. اب میں تیری دولت کو دینے سے, تیرے قرض کو دینے سے قاصر ہوں, عاجز ہوں, قدرت نہیں رکھتا, بڑا پریشان ہوں. اب دوسرا دوست بھی بڑا پریشان ہو گیا. اب مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, میں نے جس کو قرض کے طور پر دیے اس کا نقصان ہو گیا. اب میرا اس میں کیا ہوگا؟ میں لہٰذا قاضی صاحب کے پاس جاؤں گا, جج کے پاس جاؤں گا, جو فیصلہ کرتے ہیں ان کے پاس جاؤں گا. دو دوست آئے, قاضی کے درمیان بیٹھے. قاضی نے اعلان کر کے بتا دیا, قاضی نے یہ بات سنا دی, اب تمہارے حالات پر نظر ثانی نہیں کی جائے گی. آپ کو 30 دن کا موقع دیا جائے گا, 30 دن کی مدت دی جائے گی. آپ کو 30 دن سے پہلے یا 30 دن تک اپنے اس دوست کو اس کے 3000 دینار کی رقم لوٹانی ہوگی. 3000 اس لڑکے کو لوٹانا ہوگا, اپنے دوست کو, اپنے ساتھی کو لوٹانا ہوگا. ورنہ اگر تم 30 دن میں نہ لوٹا پائے, تمہیں سزا ہوگی, جیل میں ڈالا جائے گا, جیل خانے میں بند کر دیا جائے گا. اس کے بعد تم اپنے بیوی بچوں سے دور ہو جاؤ گے, اپنے دوست احباب سے دور ہو جاؤ گے, گھر کے کھانے پینے اور راحت سے دور ہو جاؤ گے. اب تو نوجوان لڑکا بڑا پریشان ہو گیا. قاضی نے مجھے 30 دن کی مہلت دی ہے, 30 دن کا درمیانی فاصلہ ہے. اگر میں نہ کر پاؤں گا تو مجھے جیل خانے میں بند کر دیا جائے گا, مجھے سزا دی جائے گی. وہ لڑکا بڑا پریشان ہے. اللہ اکبر کبیرہ, آپ بھی طے کرو, میں بھی طے کرتا ہوں. انشاءاللہ اب تک میں نے درود پاک کی کثرت نہیں کی, اب تک میری زندگی میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر میں ادب کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ نہیں بھیجتا تھا. انشاءاللہ آج کے اس بیان کو سننے کے بعد میں مسجد میں عہد کروں گا, انشاءاللہ اس پر دعا بھی کروں گا, اپنے آنسو بھی بہاؤں گا, اور یہ عہد کروں گا کہ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ درود پاک کثرت سے پڑھوں گا. جب تک آپ عہد نہیں کرتے, کسی مولوی کی کوئی تقریر کام میں نہیں آتی. تمہیں عہد کرنا, تمہیں وعدہ کرنا, اپنے مقام پہ مضبوط ہونا. انشاءاللہ میں میرے نبی پر درود و سلام پڑھوں گا, میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھوں گا. اگر مجھے گھر میں موقع ملے, میں گھر میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کروں گا. کاروبار میں بیٹھا ہوں, دکان میں بیٹھا ہوں, تجارت کے لیے بیٹھا ہوں, ہاتھ میرے خاموش ہے, ہاتھ میرے حرکت کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں ان لوگوں سے, اپنے ہاتھوں پر موبائل سجانے والوں, 50,000 کا کوئی موبائل سجا کر یہ کہہ رہا ہے میں امیر باپ کا بیٹا ہوں, میں بڑے عہدہ رکھنے والا ہوں, 1 لاکھ کا فون جس سے ہاتھوں میں موجود ہے, اللہ اکبر کبیرہ, 100 روپے والی اپنے ہاتھوں پر تسبیح سجاؤ, جس تسبیح کو رکھنے کے بعد تمہیں ذکر کرنا یاد آئے گا, یعنی نبی پر درود و سلام پڑھنا یاد آئے گا. آج ہمارے جیبوں میں ہوتا کیا ہے, دولت سارے کے سارے خزانہ ہمارے جیب میں ملیں گے, روپیے ہمارے جیب میں ملیں گے, چلے ہمارے جیب میں ملیں گے, فون ہمارے جیبوں میں ملیں گے, عجیب طرح طرح کی چٹیاں ہماری جیبوں میں ملیں گی, لیکن 1,000 روپے والی تسبیح ہمارے جیبوں میں نہیں ملتی. مسلمانوں کے جیبوں میں ٹوپی نہیں ملتی, ٹوپی میں رکھ لیتے, دستیاں رکھ لیتے, کیا چیز رکھ لیتے, نہ تسبیح رہتی نہ ٹوپی رہتی. سر پہ ٹوپی رہنا, مسلمان سر کو ٹوپی رہنے واسطے شرمندگی محسوس کرتا. ہمیں کیسا پچھاڑنا آنے والا شخص مسلمان ہے لوگ کو ٹوپی رکھنا. وہ نوجوان لڑکا 3,000 دینار اپنے دوست کے پاس سے لے لیا. اب 30 دن کی مہلت دی گئی, 30 دن کے بعد تمہیں یہ دولت واپس کرنی ہے. اب وہ آدمی بڑا پریشان ہو گیا, کسی کے منہ سے سنا, جمعہ میں بیانہ کو جلدی لکھو, بولے تو
مولانا کے بیان سے کبھی کبھی ایسی باتیں نکل جاتی جو تمہاری زندگی کو کام میں آ جاتی. جمعہ میں جلدی پوری تقریر کس کو بھی کام میں نہ آتی. کہا کہ تو ایک گولی پورا میڈیکل ڈال دیا بخاری کو، اس نے کی ایک تو بھی کام میں آتی. اسی لیے جو مقررین ہوتے ہیں تقریر کرتے ہیں یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے. ایک اللہ کے سامنے خوب روتے ہیں، اے اللہ میری زبان میں آپ تاثیر پیدا فرمائیے، میرے ذریعے امت کا بھلا فرمائیے. جو لوگ قرضے میں ہیں، بیماری میں ہیں، شراب پیتے ہیں، بے نمازی ہے، اے اللہ میری زبان میں تاثیر پیدا فرمائیے. جو میرے زبان میں نکلے ہوئے جملے ان کی زندگیوں میں روشنی پیدا کر سکتے. یہ مقررین دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ میرے ذریعے امت کے لیے آسانی فرمائیے، اے اللہ میرے ذریعے امت کے لیے خیر پھیلائیے. یہ مقرر دعا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقرر کی دعا اس کی طرف کو سامنے رکھ کر اپنا فضل اور کرم داخل کر کے اس مقرر کی دعا کو قبول کرتا ہے. اسی وجہ سے سامعین میں، سننے والوں میں انقلاب آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، چینجز آتے ہیں، بدلاؤ آتا ہے، نرمی آتی ہے. مولانا عاقل صاحب رحمت اللہ علیہ حیدرآباد کی سرزمین پہ حضرت کا انتقال ہوا. ایک آٹو والا اپنی بیگم کو بٹھانے کو جا رہا، ایک آٹو والا اپنی بیگم کو بٹھانے کو جا رہا. بڑی بھیڑ تھی وہاں پر. حضرت کا جنازہ جہاں پڑھایا گیا غالباً مکہ مسجد یا خود کے مدرسے میں، حیدرآباد میں جن کا مدرسہ ہے، تو وہاں پر حضرت کا جنازہ جب پڑھایا گیا دور دور تک لوگوں کی تعداد تھی، جس کی وجہ سے گاڑیوں کو دشواری پیش ہو رہی، مشکل پیش ہو رہی، ٹریفک جمع تھی. ابھی آٹو والا نہیں ہے، کیا پریشانی ہے بھائی، ہمیں نکلنا ہے، کیا ٹریفک ہے، تو بولا. لوگوں کو پوچھا کیا ہوا بھائی، اتنی کئی ٹریفک جام ہے. لوگ کیا بولے، مولانا عاقل صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. تو آٹو والا کیا بولے، بیگم سنو، یہ وہ مولانا ہے جن کے بیان سن کے میں شراب کو چھوڑیا، تمہاں کو مارنا بھی چھوڑا. یہ مولانا ہے جن کے بیان میں بیٹھیا تھا، ایک بار بیان سنا، اس کے بعد میں عہد کر لیا آج سے شراب نہیں پینا ہے، ان کو نہیں مارنا. ان کے بیان سے میں سن لیا، ان کے بیان سے چہرے کو داڑھی لایا، ان کے بیان سے میں نمازی بنا، ان کے بیان سے میں اپنے اخلاق کو سنوارنے لگا، ان کے بیان سے میں سر کو ٹوپی سجانے لگا. تو بیوی کہتی ہے ہر میں جائے کہاں سے جو بھی کرائے اور فوراً آپ جا کے حضرت کی نماز جنازہ میں شریک ہو جائے. آخر صاحب ہمارے حیدرآباد کی بات کر رہا. تو عزیزان گرامی جب بھی مقرر ہوتا ہے ان دعائیں کر کر آپ کے درمیان میں آتا ہے. تو خیر اب وہ نوجوان بڑا پریشان ہے. 30 دن کی مہلت دی گئی. اب اس میں کتاب میں بات پڑھی، دو طرح سے ہمیں باتیں معلوم ہوتے ہیں، ایک مولویوں کے ذریعے، دوسری کتابوں کے ذریعے. یہ دو ڈھکنا بھی بند کر دیے، یہ دو دروازے بھی بند کر دیے، یہ دو کھڑکیاں بھی بند کر دیے. اب پریشانی سے ہونا پڑتا، پیدا کرے تو اما پاپا لعنت کرتے سے بچے. جس کی زندگی میں دو دروازے بنے، کون سا دروازہ؟ ایک مولوی کا دروازہ جو بیان کے ذریعے تمہیں کو ہوشیار کرتا، ایک کتابوں کا ذریعہ جو تمہیں خود پڑھتے ہوشیار ہوتے. عزیزان گرامی اب وہ نوجوان لڑکا بھی کہیں پر سنا ہوگا یا کہیں پر پڑھا ہوگا، اب تو میں بہت پریشان ہوں، 30 دن کے بعد مجھے سزا دی جائے گی، میں اپنے رشتہ داروں سے دور ہو جاؤں گا، 300 دینار پیسہ میں کماؤں گا، پیسہ میں جماؤں گا. بڑا پریشان ہے. اس نے یہ پڑھا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے وہ پریشانیوں سے دور ہو جاتا ہے. اس نے کتاب میں پڑھا ہوا یا کسی مولوی سے سنا ہوگا، الہام تو نہیں ہوتا، اللہ کے طرف سے معلوم تو نہیں ہوتا، کتاب میں تو پڑھا ہوگا یا کسی عالم دین کی زبان سے سنا ہوگا. جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتا ہے وہ پریشانیوں سے دور ہو جاتا ہے. اس کا عہد کر لیا انشاءاللہ آج سے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا رہوں گا، پڑھتا رہوں گا، پڑھتا رہوں گا. رات دن درود و سلام پڑھ رہا ہے اور نماز کے بعد درود و سلام پڑھ رہا ہے، درود و سلام پڑھ رہا ہے. اپنے پریشانی کو تصور کر رہا ہے کہ 300 دینار مجھے 30 دن میں لوٹانے ہیں، ورنہ مجھے سزا دی جائے گی، ورنہ مجھے جیل خانے میں بند کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے میں اپنے بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، دوست احباب سے، اپنے ذاتی گھر سے دور ہو جاؤں گا. بڑا پریشان ہے. وہ درود و سلام پڑھ رہا ہے، وہ درود پاک پڑھ رہا ہے. کیفیات جس پر آ رہی ہے، نبی کی یادیں جس پر آ
रही है, नबी की मोहब्बत में जिसका दिल मचल रहा है, अजीजान गिरामी 27 दिन हो गए, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा, जुबान आदि हो चुकी है दुरूद व सलाम पढ़ने की, बैतुल खला को जा रहा है, गंदी जगह पर जा रहा है, अपनी जुबान को दबाते हुए जा रहा है कि ऐसी जगह पर भी अगर मेरी जुबान दुरूद पाक ना पढ़ना शुरू कर दे। अजीजान गिरामी, अब वो नौजवान 27 दिन हो गए, 3 दिन बाकी है। अल्लाह अकबर कबीरा, आप भी और मैं भी इखलास के साथ, अदब के साथ, शौक के साथ मेरे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे तो आपके और मेरी जिंदगी में भी ऐसे चिराग रोशन होंगे, आपके और मेरी जिंदगी के खर्च भी दब जाएंगे, आपके और मेरी परेशानियां भी कट जाएंगी, हट जाएंगी, बीमारियां भी हट जाएंगी। उलमा ने लिखा है दुरूद पाक खूब पढ़ा करो, उसके बाद अपने मसले के लिए दुआ किया करो। उलमा ने लिखा है तुम्हें बीमारी परेशान कर रही है, तुम्हारे खर्च के लोग परेशान कर रहे हैं, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर एक जगह बैठकर अदब के साथ, इखलास के साथ, शौक के साथ मेरे नबी पर दुरूद सलाम पढ़ो और बारगाह इलाही में दुआ करो। अल्लाह तुमको सुकून देगा, अल्लाह तुमको राहत देगा, अल्लाह तुमको चैन देगा। वो आशिक भी वही कर रहा है, वो उम्मती भी वही कर रहा है। 27 दिन हो चुके हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अज़ीज़ान गिरामी, एक रात जब वो सो जाता है, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ख्वाब में देखता है। बड़ा मुबारक चेहरा है, बड़ी मुबारक दाढ़ी है, बड़ा मुबारक लिबास है। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, फिक्र मत करो तुम्हारा कर्जा उतर जाए, फिक्र मत करो तुम्हारा कर्जा उतर जाएगा। अब खैर सुबह हो गई, फिर दुरूद सलाम में मसरूफ है, खूब दुरूद पाक पढ़ रहा है। 2 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है, करो तो करो, क्या करो। आपने ऐसा महसूस भी हुआ, बात को लग लिया, शायद उधर तो पकड़े कि हुआ। खैर दूसरी रात जब सोता है, फिर मेरे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं बेफिक्र हो जा, तेरा कर्जा उतर जाएगा, बेफिक्र हो जा, तेरा कर्जा उतर जाएगा। अली बिन ईसा के पास हाजिर है, एक अली बिन ईसा के पास जाकर कहो कि मेरा कर्ज अदा कर दे। अब वो आदमी परेशान होता है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम से दरियाफ्त फरमाता है कि मैं अली बिन ईसा के पास जाऊंगा, एक काजी है, एक जज है, उसके पास जाकर अर्ज करूंगा कि अली बिन ईसा आप मेरे कर्ज को हटा दे, आप 300 दीनार मेरे दोस्त को दे दे, मेरा मसला हल हो जाएगा, मैं सुकून वाला बन जाऊंगा, चैन वाला बन जाऊंगा और मैं मेरे ऊपर सजा आने से भी नहीं घबराऊंगा। तो अजीजान गिरामी, फिर सुबह होती है 29वीं रात को, फिर प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ियारत होती है। सुबह 30 तारीख को जज खाने में जाना है, कोर्ट में जाना है, लोग बैठे होंगे, वहां पर उसे पेश किया जाएगा। सबके दरमियान में जिसने 30 दिन पहले सजा को कबूल किया था, अब वो सजा सुनाने का ऐलान का दिन आ गया। अजीजान गिरामी, 29वीं रात को जब वो सोता है, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा खर्च का मसला हट जाएगा, टल जाएगा। वो आदमी कहता है मेरी जान आप पर कुर्बान, मेरी औलाद आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। ऐ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अली बिन ईसा काजी के पास जाऊंगा, जज के पास जाऊंगा कि तुम मेरा कर्ज अदा करो। कोई मुझसे दलील मांगेगा कि मैं क्यों तुम्हारा कर्ज अदा करूं। मैं जब ये बात कहूंगा कि मुझे ख्वाब में मेरे नबी ने इशारा फरमाया, बशारत दी है, खुशखबरी सुनाई है, मैं ये खुशखबरी का पैगाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम तुम्हारी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं। तो अली बिन ईसा काजी जज कहेगा दलील दो, सबूत दो कि मैं कैसे मानूं कि तुमको मेरे नबी ने भेजा, कि मैं कैसे यकीन कर दूं तुमको मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम तुम्हारे ख्वाब में तशरीफ लाए थे। तो अब वो आदमी ख्वाब में मेरे नबी से अर्ज करता है, मेरे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं जाओ अली बिन ईसा के पास जाओ, काजी के पास जाओ, जज के पास जाओ, उससे कहना आप मेरा 300 दीनार वाले मसले को हल फरमाए। वो जब मुझसे तुझसे दलील मांगेगा, सबूत मांगेगा, तो आप कहना रोजाना आपकी आदत है, वो आदत सिर्फ आप जानते हैं, आपका
خدا جانتا ہے، خدا کے محبوب جانتے ہیں، چوتھا کوئی نہیں جانتا۔ آپ صبح فجر کے بعد بیٹھ جاتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، جب تک 5000 درود شریف نہیں پڑھتے، جب تک آپ کسی دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ اس کی غازی کی جج کی عادت کیا تھی بولے تو فجر کے بعد بیٹھ جاتا، پیارے نبی کو خوب درود پاک پڑھتا تو فتن بھیجتا، 5000 پڑھے تک کسی دوسرے سے بات نہیں کرتا۔ ایک دن وہ غازی چھوڑ دیا کسی مصروفیت کی وجہ سے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اب وہ آدمی اٹھ گیا، 3 تاریخ آ چکی ہے، صبح 1 بجے جانا ہے، جج خانے میں جانا ہے، عدالت میں جانا ہے۔ وہ دوڑا دوڑا علی عیسیٰ کے پاس جاتا ہے، علی بن عیسیٰ کے پاس جاتا ہے، قاضی اور جج کے دربار میں جاتا ہے، جا کر لوگوں کو بتاتا ہے کہ جاؤ میں قاضی صاحب سے ملنے آیا ہوں۔ اب قاضی صاحب کے پاس جا کے لوگ بولتے تمہارے سے ملنے کا لیے آیا، دربار میں کون ہے، کیا کام ہے، پوچھا گیا۔ فرماتا ہے پیغمبر دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہے۔ نوجوان کرتا ہے 30 تاریخ ہے، گھنٹوں کا فاصلہ، 1 بجے جج خانے میں جانا ہے، عدالت میں جانا ہے، پیش کیا جانے والا ہے، عرضے کا مسئلہ ٹلا نہیں۔ قاضی کے پاس گیا، قاضی سوالات کر رہا ہے، کون ہے، کیوں آیا ہے؟ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنانے آیا ہو۔ عزیزان گرامی قاضی کی خدمت میں ہوا، فرمایا پورا اپنا داستان سنایا۔ قاضی صاحب 3000 دینار کا میرے اوپر قرضہ ہے، وہ آپ قرضے کو پھیر دیو ورنہ مجھے سزا دی جائے گی۔ تو قاضی کہتا ہے میں کیوں پھیروں تیرا قرضہ؟ تو وہ آدمی وہ نوجوان لڑکا سناتا ہے واقعہ، میں نے خواب میں دیکھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ میرے قرض کو ادا کرے، میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اب وہ بادشاہ وہ دلیر وہ حجت اب مجھ سے پوچھتا ہے ثبوت دو، تو وہ آدمی کہتا ہے کہ تم ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر 5000 درود شریف پڑھنے کا جو آپ کا معمول ہے آپ نے نہیں پڑھا، اس کی وجہ سے میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ قاضی دار و خطا روتا ہے، اللہ اللہ جھومتا ہے اپنے نبی کی محبت میں، اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، سینے سے لگا لیتا ہے اس نوجوان کو اور اپنے کمرے میں جاتا ہے، 300 دینار لاتا ہے اور اس نوجوان کے ہاتھوں میں تھما دیتا ہے، سزا دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ آپ رکھ لے، اپنا خرچ ادا کرے، رکیے اور ایک چیز باقی ہے۔ پھر اپنے کمرے میں جاتا ہے، پھر 300 دینار لاتا ہے، کہتا ہے یہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ تمہارا قرض ادا کرو، میں پہلے 300 دینار سے تمہارے قرض کو ادا کر رہا ہوں، دوسرا جو میں 300 دینار کا تحفہ تمہاری خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے قبول کر لو۔ اور اس نے ایک جملہ کہا زندگی میں کبھی بھی تمہیں دولت کی کمی محسوس ہوئے تمہارا بھائی تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہے، فوراً میرے گھر کی طرف اپنے رخ پہ کر لینا۔ عزیزان گرامی مسئلہ ٹلا نہیں، اب وہ نوجوان لڑکا خوشی سے جا رہا ہے، عدالت میں گیا، اب عدالت میں جا کر سنایا کہ سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے خواب میں بشارت دی اور میں علی بن عیسیٰ قاضی کے پاس گیا، اس آدمی نے یہ 300 دینار مجھے تحفتاً دیے اور میں تمہیں اپنے دوست کو دے رہا ہوں۔ اب جو فیصلہ کرنے والا جج تھا، فیصلہ کرنے والا قاضی تھا، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، میں یہ دینار کیوں نہ پھیروں، اس لیے کہ میں بھی میرے نبی کا امتی ہوں، میرے نبی نے کہا اس کا قرضہ ادا کیا جائے۔ تو وہ قاضی فیصلہ کرنے والا اٹھتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے اس کا قرض کا بوجھ میں ادا کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی اب جس نے کیس ڈالا تھا، جس نے عدالت میں بات رکھی تھی، وہ نوجوان کے دوڑا آیا، اب کہا آپ کو قرضہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پیسے رقم ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شخص نے مجھ سے 300 دینار لیا تھا، میں خود 300 دینار معاف کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے نبی نے بشارت دے دی کہ اس کا قرضہ ہلکا کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی درود پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، آپ بھی طے کریں، میں بھی طے کروں گا کہ آج سے انشاءاللہ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ درود پاک پڑھوں گا، محبت
کے ساتھ پڑھوں گا, ادب کے ساتھ پڑھوں گا. درود پاک پڑھنے سے ہوتا کیا ہے, تمہارے دل میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کا چراغ جلے گا, تمہارے دل میں نبی کی یاد آئے گی. بندے عاجز نے ایسے نوجوانوں کو دیکھا, بندے عاجز نے ایسے تڑپتے دلوں کو دیکھا. میں جب مدرسے میں پڑھ رہا تھا, دارالعلوم مسجد السلیم کا میں طالب علم ہوں, میں نے ایسے عاجزین کو وہاں پر دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ, کبھی رات کے 2 بجے نیند اشار ہو گئی, کبھی رات کے 3 بجے آنکھیں کھل گئی. کسی بچے کو میں نے اپنی ماں کی یاد میں روتے دیکھا, کسی بچے کو میں نے اپنی باپ کی یادوں میں کھوتے ہوئے دیکھا, روتے ہوئے دیکھا, اپنے گھر والوں کی یادوں میں روتے ہوئے دیکھا. عزیزان گرامی, کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کا یہ عالم ہوتا ہے, رات کے سناٹے میں, رات کی تاریکی میں اپنے پیارے نبی کی یادوں میں آنسو بہاتے ہیں اور اپنے مچلتے ہوئے دل کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں. رک جا, رک جا, آج نہیں تو کل, آج نہیں تو کل یہ تیری آنکھیں سیراب ہونے والی ہے انشاءاللہ. اب رک جا, اب خاموش بیٹھ جا, اب مت تڑپ, اب مت مچل انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کو ان قریب اپنے محبوب کا چہرہ دکھانے والا ہے. عاشق اپنے مچلتے ہوئے دل کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں, عاشق اپنے تڑپتے ہوئے دل کو راحت پہنچاتے ہیں. ان کو نبی کی یادیں اس طرح تڑپا دیتی ہیں, اس طرح مچلا دیتی ہیں. عزیزان گرامی, آپ بھی طے کریں, میں بھی طے کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ پابندی کے ساتھ, ادب کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا بنائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.